بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، آج ہم کولیسٹرول کے بارے میں بات کریں گے۔ کولیسٹرول انسانی جسم میں ایک اہم کیمیکل ہے۔ ایک نارمل فرد میں کولیسٹرول اسٹیرائڈز ہارمون کی تخلیق میں شامل ہوتا ہے۔ بائل جو کہ جگر کی رطوبت ہوتی ہے اس کے بڑھنے میں بھی شامل ہے۔ خلیے کی سیل میمبرین کے بڑھنے میں یہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ کولیسٹرول کی نارمل ویلیو 150 سے 200 ملی گرام فی 100 ملی لیٹر ہوتی ہے۔ اگر کولیسٹرول کا لیول خون میں زیادہ ہو جائے تو خون کی نالیاں کولیسٹرول جمنے کی وجہ سے تنگ ہو جاتی ہیں۔ اگر یہ عمل دل کی نالیوں میں ہو رہا ہو تو انجائنا کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے، جو کسی بھی وقت دل کے دورے کا باعث بن سکتی ہے۔ کولیسٹرول کرسٹل پتے میں جمع ہو کر پتھری کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ کولیسٹرول کی جو زیادتی ہے اس کی علامات میں بلڈ پریشر ہائی ہو سکتا ہے، دل کا دورہ، انجائنا ہو سکتا ہے، نیفروسس ہو سکتا ہے، شوگر، موٹاپا بھی ہو سکتا ہے، فالج کا خطرہ ہو سکتا ہے، تھوڑی مشقت سے سانس پھولنا اور سینے میں ٹیس یا بوجھل پن کا احساس ہونا بھی کولیسٹرول کے زیادہ ہونے کی علامت میں شمار کیا جاتا ہے۔ احتیاط اس میں یہ ہوتا ہے کہ چربی والی غذاؤں سے پرہیز کیا جائے۔ حیوانی چربیاں کولیسٹرول کے بڑھنے کا سبب ہوتی ہیں۔ خاص طور پر آرام دہ لائف سٹائل کے حامل افراد چربی والی غذاؤں سے بچیں یا بہت کم استعمال کریں۔ اس کے علاوہ مغزیات میں بھی کولیسٹرول پایا جاتا ہے۔ ڈرائی فروٹ ہیں، مغزیات ہیں، تو وہ بھی استعمال نہ کیے جائیں، ان سے پرہیز کیا جائے۔ اور ایک بہت ضروری بات یہ ہے کہ عوام الناس میں یہ بات مشہور ہو چکی ہے کہ کولیسٹرول بلڈ پریشر اور ہارٹ اٹیک کا سبب بنتا ہے، لہٰذا وہ ہر چربی والی غذا، گوشت، ڈرائی فروٹ، بیکری پروڈکٹس اور دودھ گھی سے دور بھاگتے ہیں۔ خصوصاً لڑکیاں ہر چیز پھونک پھونک کر کھاتی ہیں، کہیں ان کا وزن نہ بڑھ جائے۔ کم کھانے کی وجہ سے وہ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ یاد رہے کہ کولیسٹرول 2 قسم کا ہوتا ہے، گڈ کولیسٹرول اور بیڈ کولیسٹرول۔ جہاں بیڈ کولیسٹرول بلڈ پریشر اور ہارٹ اٹیک کا سبب بنتا ہے، وہاں گڈ کولیسٹرول ہمارے دوران خون کو سہولت فراہم کرتا ہے، جگر میں بائل کی پیداوار میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ایک اور اہم بات کی وضاحت کر دوں کہ جن افراد کے جوڑوں سے اٹھتے بیٹھتے پٹاخوں کی آوازیں آتی ہیں، ان میں گڈ کولیسٹرول کی کمی ہوتی ہے۔ اگر ان کو چند دن پائے مغزیات خصوصاً دودھ، بادام اور کھجور استعمال کروا دی جائے تو یہ عارضہ ختم ہو جاتا ہے۔ بیڈ کولیسٹرول کو جسم سے خارج کرنے کے لیے میں آپ کو ایک زبردست، کئی بار کا تجربہ شدہ نسخہ بتاتا ہوں۔ غذا اور پرہیز کا خیال کرتے ہوئے یہ استعمال کیا جائے تو دوران خون کے عوارضات اور دل کی کئی مسائل نابود ہو جائیں گے۔ نسخہ نوٹ فرما لیں۔ پودینہ خشک 40 گرام، سنا مکی 40 گرام، تخم کاسنی 50 گرام، کالی مرچ 10 گرام، سوڈا خوردنی جسے میٹھا سوڈا بھی کہا جاتا ہے 25 گرام، نوشادر ٹھکری 25 گرام، سونڈ 50 گرام۔ ان تمام ادویہ کا سفو بنا لیں۔ اس کی خوراک 2 گرام پانی سے ہے۔ صبح، دوپہر، شام کھانا کھانے کے بعد استعمال کی جائے اور نیم گرم پانی ہی استعمال کیا جائے۔ غذاؤں میں گرم پانی میں شہد ڈال کر پینا مفید ہے۔ اس بگول کی کھیر، کدو، توری، ٹینڈے، گاجر، شلجم، انجیر، سوئیاں، بند، ڈبل روٹی، کسٹرڈ، کالی مرچ، ادرک، زیرہ، سفید، سونف، پودینہ کی چائے پینا اس میں بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ سبزیوں کے
پھیکے سوپ وہ بھی بہت اچھے ہیں، امرود، گرما، خربوزہ وغیرہ یہ چیزیں ہیں جو کہ استعمال کی جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ تمام چیزیں پرہیز ہیں وہ استعمال نہ کی جائیں، جن میں تمام گوشت، چربی والے، مرغن اغذیہ، پروٹھا، ترش جوس، کریلے، قیمہ، پالک، بینگن، مٹر، گوبھی، ٹماٹر، ساگ، بیسن سے بننے والی تمام اشیاء اور کولڈ ڈرنکس خاص طور پہ استعمال نہ کیے جائیں، ان سے بچا جائے، پرہیز کیا جائے۔ تو انشاءاللہ تعالی میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔